السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا قلوبنا غوثنا وغیاثنا مغیثنا معیننا مولانا وماوانا ملجانا محمد بارک وسلم علیہم سرمدا سرمدا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز کے سننے اور ہماری اس آواز کو اللہ کے دیگر بندوں میں ثواب جاریہ کی نیت سے پہنچانے والوں کو بخیر و عافیت سے رکھا ہوگا اور رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسم اعظم نمبر 40، اور اسم اعظم کا نام ہے یا جلیلو۔ یہ اسم اعظم یا جلیلو، یہ اسم اعظم کن کن کاموں میں آپ کی مدد کرتا ہے؟ خصوصاً ایسے تو اس کے فوائد و برکات، معجزات، فضائل و کمالات بے انتہا ہے۔ ان میں سے چند تین باتوں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تین کاموں کے لیے۔ نمبر 1، شادی کے بعد اولاد نہ ہونا جلدی۔ اولاد کسی کو اگر شادی کے بعد اولاد کھرتی تو ہے، لیکن مہینے 2 مہینے کے بعد یا اس سے بھی آگے چل کر کے اولاد یعنی کہ حمل گر جاتا ہے۔ ایسا اگر کسی کے گھر میں پرابلم ہے، کسی کو شکایت ہے، کسی کے بچے گر جاتے ہیں، تو وہ عورتیں یہ عمل ضرور کریں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ جس عورت کا حمل گر جاتا ہو وہ عورت نماز کی پابندی کریں، ہر روز 1 روٹی باوضو پاک صاف صبح کو روٹی بنائیں۔ یہ روٹی بنانے کے بعد اس روٹی کے 4 ٹکڑے کریں اور 2 ٹکڑے خود کھائیں، اور 2 ٹکڑے اپنی جیسی عورت جس کو یہی شکایت سیم ہو، جس طریقے کی شکایت کی وجہ سے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ عورت ویسے ہی شکایت والی عورت کو 2 ٹکڑے یہ کھلائے، خود 2 ٹکڑے کھائیں، سامنے والی عورت کو 2 ٹکڑے کھلائیں۔ یہ عمل مسلسل 40 پر 1 دن عمل کرے گی، اور جب تک یہ روٹی بنا کر یا جلیل و اسم اعظم کو ہر ٹکڑے پر 21 مرتبہ لکھ کر 2 ٹکڑے خود کھائیں، 2 ٹکڑے اپنی ہی جیسی عورت کو نہ کھلائیں، اس وقت تک پانی نہ پئیں۔ نماز فجر پڑھ کر کے یہ روٹی بنائیں۔ نماز فجر جب پڑھیں گے تو کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، یہی روٹی بنا کر کے پہلا یہی لقمہ اس کے پیٹ میں اترنا چاہیے، اس سے پہلے وہ کچھ کھائے پیے نہیں۔ یہ عمل 40 پر 1 دن مسلسل کریں اور نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ شکایت اللہ تبارک و تعالی دور کرے گا اور آپ کو صاحب اولاد، نیک پارسا اولاد سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ ہو گئی نمبر 1 والی بات۔ نمبر 2، وہ انسان جو کہ اپنے گھر کے کاروبار کی وجہ سے دکان میں، مکان میں، یا تو پھر اولاد میں یا بیوی یا خود میں، کسی میں بھی اگر کسی کو شیطان، جنات، بھوت، پریت، جادو کا اثر ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے، یا تو والدین اور اولاد کے بیچ میں نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، یا تو پھر صحیح طریقے سے اسے روزی روٹی نہیں مل رہی ہے، یا تو پھر دکان ہے تو دکان میں صحیح طریقے سے گاہک نہیں آ رہے ہیں، ایسے مسائل اگر کسی کو ہیں تو وہ انسان یہی عمل 21 روز کریں،
किस तरीके से कि नमाज की पाबंदी के साथ सुबह सवेरे नमाज पढ़ने के बाद रोटी बनाए, वज़ू के साथ रोटी पकेगी, 4 टुकड़े होंगे और हर टुकड़े पर 41 मरतबा यही इसमें आज़म या जलीलु लिखेंगे। लिखने के बाद 2 टुकड़े खुद खाएं और 2 टुकड़े अपने जैसे जो ज़रूरतमंद हैं, परेशान हाल इंसान हैं, उन्हें 2 टुकड़े खिलाएं। ये अमल 21 रोज़ करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला अपने इसमें आज़म या जलीलू की बरकत से उसके सारे मसाइल को हल कर देगा। नंबर 2 हो गए। अब आखिर बात करेंगे नंबर 3, यही इसमें आज़म या जलीलू ये क्या काम करता है, उसका तरीक़ाकार क्या है। अगर आपका कोई भाई बहन, बेटा बेटी या आपका कोई रिश्तेदार या कोई आपका दोस्त बिरादर जिससे आप टूटकर मोहब्बत करते हैं और वो आपकी मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठा करके आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ये काम भी होगा। या तो फिर आपका कोई महबूब दोस्त, भाई बहन, बेटा बेटी, रिश्तेदार या दोस्त बिरादर कोई आपसे नाराज होकर के आपसे दोस्ती को तोड़ दिया है या भाग गया है घर छोड़ करके या मोहल्ला गांव छोड़ करके, ऐसों को लाने के लिए यही अमल इसमें आज़म या जलीलू का 21 रोज़ अमल करें। तरीक़ाकार उसका ये होगा कि नमाज फजर के बाद यही रोटी पकाई जाए वज़ू के साथ, 4 टुकड़े करे जाए उस रोटी के, फिर उसके बाद हर टुकड़े पर 7 मरतबा यही इसमें आज़म या जलीलों को लिखें। लिखने के बाद 2 टुकड़े खुद खाएं और 2 टुकड़े किसी भिखारी को, जो घर पे आता है ना मांगने के लिए, मोहल्ले में फिरते रहता है, इसको खिला दें। अब इसको फ़कीर कहते हैं लोग, हरगिज़ हरगिज़ फ़कीर ना कहें, क्योंकि फ़कीर ये कुरान पाक का एक लफ्ज़ है, मुहिब्बिल फ़ुक़रा। फ़क़रा के माने होते हैं फ़कीर वाहिद है, फ़कीर की जमा फ़ुक़रा है, और ये फ़ुक़रा फ़ख्र करने वाले को कहते हैं। और फ़ख्र कौन करता है? जिसका ईमान 100% मुकम्मल पुख्ता होता है। किस पर? रब्बे कायनात पर। अरे इंसान ज़रा सोचना चाहिए कि मेरा वो रब है, कायनात का रब वो है जो कि 2 लफ्ज़, लफ्ज़ कुन, लफ्ज़ फ़यकून से सारी कायनात को बनाया। ऐसा लाजवाल मालिक मेरा कायनात का रब, उससे सच्ची मोहब्बत, सच्चा ईमान रखने वाला फ़कीर होता है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी के सामने अपनी शिकायत का रोना नहीं रोता, किसी के सामने जाकर वो सर नहीं पीटता। कुछ भी मुसीबत आए, कुछ भी प्रॉब्लम पैदा हो जिंदगी में, किसी भी चीज की जरूरत पेश आए, तो कायनात के रब के हजूर वो अपने सर को झुकाकर अपने हर एक दुख दर्द का बयान सजदे में जाकर मौलाए कायनात परवरदिगार आलम के सामने पेश करता है, और वो लफ्ज़ कुन के ज़रिए से इसके सारे मसाइल को हल कर देता है। ऐसा ईमान रखने वाला फ़कीर होता है, भिखारी नहीं। ये जो घरों पे भीख मांगने को आता है ना, इसको हम और आप फ़कीर समझ बैठे हैं, ये गुनाह है, गुनाह है। खुदा की कुदरत पे फ़ख्र करने वाला फ़कीर होता है, ना कि खुदा के दर को छोड़कर घर घर पे जाकर हाथ फैलाने वाला फ़कीर नहीं, बल्कि ये भिखारी होता है। इसको फ़कीर ना कहें बल्कि भिखारी कहें। ऐसे भिखारी को 2 टुकड़े दें, 2 टुकड़े खुद खाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके मसाइल अल्लाह तबारक व तआला 100% हल फरमा देगा। ये तो 3 बातें हो गए, चौथी भी एक बात है इसमें, लेकिन मुख्तसरन मैं उसको बताऊंगा
نہ تو اس کا ڈیٹیل بتاؤں گا، نہ تو وہ عمل کرنے کی اجازت میں دوں گا، وہ اس کو تھوڑا سا سن لیجئے گا۔ نمبر 4 پہ یہی اسم اعظم یا جلیلو کیا کام کرتا ہے، وہ یہ ہے کسی نے آپ کا حق مارا ہے، یعنی کہ آپ سے وعدہ کر کے کچھ کام لیا اور کام ہو جانے کے بعد آپ کی محنت مزدوری نہیں دی، یا تو آپ کی محنت و مزدوری دینے کی قسم کھائی، کلمہ پڑھنے والی زبان سے قسم کھائی، اور جب دینے کی باری آ گئی تو اس زبان کو دوسری طریقے سے پلٹ دیا۔ کس طریقے سے؟ کیا کروں مولانا، بیوی کو حساب دینا ہے، بیٹوں کو بچوں کو حساب دینا ہے، اس طریقے سے زبان پلٹ کر کے یہی کلمہ پڑھنے والی زبان سے پہلے وعدہ کیا، اذان کا واسطہ دے کر، اللہ کے دیگر ولیوں کی مزاروں کے پاس بیٹھ کر ان کا واسطہ دے کر، کھلے آسمان کے نیچے اللہ کے سارے مخلوق کو، اللہ کے سارے نعمتوں کو گواہ رکھ کر کے وعدہ کیا کہ دوں گا، جب دینے کی باری آئی تو بیوی کا حساب، بچوں کا حساب سامنے لے آیا۔ اب یہ بھول گیا کہ جو حج کر کے آیا، جو زکوٰۃ دیا، جو نماز پڑھا، روزے رکھا، قربانیاں دیا، لوگوں میں جھوٹا بابا بن کر کے روڑوں پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو بلا بلا کر کے ان کے مسائل کو سننے کا ڈھونگ رچ کر کے ڈھونگی بابا بن کر کے بیٹھا، اس کا حساب اللہ جو مانگے گا تو وہ دینے کا ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو بیوی اور بچوں کو حساب دینے کا ڈر۔ لعنت ہو ایسے حاجیوں پر، نمازیوں پر، زکاتیوں پر اور ایسے عبادت گزار مکار شیطانوں پر، لعنت ہو، اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت ہو ایسوں پر۔ تو اگر آپ کے ساتھ اگر کسی نے ایسا فریب کیا ہے تو ان کو خبر تک پہنچانے کا ذریعہ یہی اسم اعظم یا جلیلو ہے، لیکن ہرگز میں آپ کو اس کا طریقہ بھی نہیں بتاؤں گا، اجازت بھی نہیں دوں گا، کیونکہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی، ہر ایک سے بھی تھوڑی بہت چھوٹی موٹی بھول ہو جاتی ہے اور خود گناہوں کے دلدل میں رہتے ہیں، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے ایسے اعمال کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، یا تو ایسے عاملوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، رہ کر کے جا کر وہاں پہ تھوڑے بہت پیسے دے کر کے اپنی حقیقت کو چھپا کر سامنے اپنے دشمن کو اس کی ساری غلطیاں بیان کر کے اسے سزا دینے کے لیے پیسے دے کر کے کام کرواتے ہیں، اور پیسے کے چکر میں آ کر وہ عامل کام کرنے والا بھی پیسے کی لالچ میں آ کر وہ کام کرتا ہے، کام کرنے والا خود بھی اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے، اور سامنے جو کام کرانے کو پیسہ دے کر گیا یہ بھی اپنی آخرت کو، اپنی ترقی کو برباد کر کے اللہ کی بارگاہ میں مجرم قرار دیا جاتا ہے، اور ان تماموں کی سزا میدان حشر میں جہنم کا مستحق بن دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے اور نہ طریقہ بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم ہمارے پیغام کو سننے اور ہمارے اس پیغام کو اللہ کے دیگر بندوں میں پہنچانے کی نیت سے شیئر کرنے والوں کو مولا ان کے تمام جائز مقاصد کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، خصوصاً ایمان کے مولا ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔